عورت باقدار باقداری عورت عزت کی حقدار ہے، باقداری عورت فضیلت اور پاکی کی حقدار ہے، باقداری عورت گھر گرہستی کی حفاظت کی حقدار ہے اور باقداری عورت عزیز و اقارب کی تعریف کی حقدار ہے، باقدار عورت صفائے ہستی پر جوہر نادر ہے، عورت دل پر خوشگوار احساس ہے، عورت دل پر ایک خوشگوار احساس ہے، تمام احساسات پہنائے جذبات میں تمام جذبات کی الجھن اور الجھنوں کا حل عورت ہی کے بس میں ہے، اور اپنے اس غرور کی، اپنے جسم و سرور کی، اپنی معصومیت شفقت کی، اپنی نیند اون کی، استوار محبت میں رغبت کی اور چاہت اسقرار میں ملال کی تعریف نہیں کرتی، اور اپنے والدین کی صحبت میں ہو یا صحبت شوہر میں ہو، وہ والدین کی پاسداری میں حقیقی باقدار اور رہنما استقلال ہے، کیونکہ عورت جانتی ہے اپنے فتنہ قلبی خصلت کو، حلال حرام کی معصیت کو، ناجائز کی واقفیت کو، البتہ جو اولاد پر والدین کو یقین رہتا ہے، برعکس اولاد والدین کے یقین کو بس اوقات کھیت پچا دیتی ہے، اپنی خواہش پر سرخم ہوتے ہوئے والدین کے ساتھ جھکا دیتی ہے، یعنی والدین کا رکھ رکھاؤ تمام احساسات جذبات خاک میں ملا دیتی ہے، والدین کی پشت پناہی میں حکم کی وقت نہیں، اولاد ہو جائے اگر دعا حکم ماننے کی کوئی صورت نہیں، اور بعض اوقات اور خود سر رہتی ہے، والدین کے حکم میں محل ہوں ہاں اور سر ہلاتی ہے، کردار کشی کا عنصر یہیں سے آیا ہے، جو والدین کے گھر رہتے ہوئے باقدار نہ ہو سکے وہ شوہر کی صحبت میں باقدار کس طرح رہ سکے گی، وہ شوہر کی صحبت میں باقدار کس طرح رہ سکے گی، اور اگر صورتحال ہو اس کے برعکس اور محبت اور رغبت چاہت پیش نظر ہو تو یہی عورت اپنی والدین کے گھر میں بھی راج سلطنت پیذیرائی ہوتی ہے اور صحبت شوہر میں بھی اتفاق نظیر رہتی ہے۔ باقدار عورت ہی حیائے بقا ہے اور باقدار عورت ہی پاسدار ہے اور باقدار عورت ہی وفادار ہے اور باقدار عورت ہی حسن جمال ہے اور باقدار عورت ہی اچھے خیال اور صفات ہے اور باقدار عورت ہی جسم و جان عبادت مہربان ہے، اور جو پہلے سے ہی باقدار ہو یعنی والدین کی صحبت سے ہی باقدار ہو، ایسی عورت صحبت شوہر میں اپنے آشیانے کی زینت، اپنے آشیانے کی رونق، اپنے آشیانے کی روشنی اور اپنے آشیانے کی برکت، اپنے آشیانے کی سجاوٹ، اپنے آشیانے کی خوبصورتی اور اپنے آشیانے کی دستگاہ اور اپنے آشیانے کی حفاظت اور زینت اور اپنے آشیانے کی نعمت خداوندی ہے، خداوند کے علم کی برکت ہے، برکتی عورت کا کردار ہے، برکتی عورت کی حیا ہے، برکتی عورت کی وفا ہے، برکتی عورت کی عزت ہے، برکتی عورت کی پاسداری ہے، باقدار عورت مانند چودھویں رات کے مہتاب کی طرح ہے جس کی روشنی تمام عالم میں دکھائی دیتی ہے اور اس کی روشنی سے ستاروں کا جہاں آباد ہے تمام پہلو نگاہ سے جانا جائے تو باقدار میں ہی عورت کا روب و دبدبا ہے، جہاں داری میں اس جہان حسن سلوک بندہ بربری کے لیے موضوع ترین باقدار عورت ہی ہے، یعنی باقدار عورت کے بدن سے نمودار اولاد بھی باقدار ہی نشو و نما پائے گی، چنانچہ پہلی درسگاہ باقدار عورت کی بنیاد ہے، باقدار عورت ہی تو عبادت نشو و نما جسم و جان ہے، باقدار کا سبق ہی دستیاب ہوگا گوشۂ قلم میں احساس نرمی اور ان کے لیے ہمدردی کا عنصر خود کو منا کر دوسروں سے شفقت رکھنا، خواہ اولاد ہو، عزیز و قارب ہو اور ہمسایہ یا دور دراز کے رشتہ دار احباب ہو، محبت اور شفقت بڑے انداز سے پیش آنا ہی باقداری میں کردار کی علامت ہے،
اور ایسی عورت میں خصوصیت ظاہر ہے کہ ایسی عورت اکثر اوقات بوشائے نشینی اختیار رکھتی ہے، کیونکہ زیادہ میل ملاپ سے غیبت، حسد، کینہ، شر جیسی موضوع خیر عادات جنم لیتی ہیں، اور ایسی عورت حضور تغیرات سے بالاتر ہو کر اپنے وقت پر نگاہ مرکوز رکھتے ہوئے بے قراری میں قرار رکھتی ہے، بے جا تصورات خیالات سے بالاتر رہتی ہے، تو وہاں کے جہاں میں کھوئے رہنے کے بعد جہاں میں کوئی رہنے کی بے جا کی حقیقت پر غور چہد رکھتی ہے، سرجری میں رہتے ہوئے بھی خوشگوار معصومیت عیاں رکھتی ہے۔ باکردار عورت اپنے حسن شباب کے ساتھ ساتھ روبروئے اپنے مجازی خدا کو بھی مایوس نہیں کرتی، لمحہ بر لمحہ مانوس رکھتی ہے، محض اپنے حسن کردار کے تکبر سے اپنے مجازی خدا پر سبقت نہیں رکھتی، البتہ خود میں خود کو دائم اور اپنے مجازی خدا کو ہم تم قائم کا مقام دیتی ہے۔ یعنی اگر شوہر نامدار صحبت سے دور فرائض نگہبانی میں مصروف ہے تو یہ بے جا خیالات، وسوسات اور نازیبا تصورات سے خود کو محفوظ رکھتی ہے، اپنے شوہر نامدار کی عزت کو ہی اپنی تمام توجہ کا مرکز ٹھہراتی ہے، یعنی شوہر کی عزت سے ہی کردار کی سلامتی ہے، اپنی تمام تر تکلیف پس پردہ رکھ کر شوہر کا ہی ادنا تکلیف گما رکھتی ہے، پس پردہ اور برکردار میں جوہر نمودار ہے، اپنے منفرد کردار کی بدولت اپنی تمام تر توجہ کا مرکز اپنی اصلاح پر مرکوز رکھتی ہے، خود میں ہی نفاست شائستگی کے لہجے میں ان کی شان شوکت نمایاں ہوگی۔ عورت کا کردار ہی اس کی اصل شناخت ہے، ہر شناخت وہی ہے جو اپنے کردار پر گرفت مضبوط رکھے، اور جو اپنے کردار پر گرفت مضبوط نہ رکھے خائف رہے۔ کردار ہی اپنی اعلیٰ اربا ہے، کردار سے ہی تصور حیات ہے، باکردار عورت ہی آخرت میں مقام سب اول ہے، وہی پسندیدہ ارواح مقدس ہے جو کردار میں بلند بالا ہے، اور وہی خوش نصیبی سے ہم آہنگ چہرے جو پر باکرداری میں اول افضل ہے۔ مثبت جامع باکردار تمام پہلو عورت نگاہ جذب نگاہ ہے، سرکشی میں عورت محض شر و شرارت خصلت کا نام ہے، باکرداری میں بلند بالا مقام ہے، خصوصیت باکرداری کے سب دہلیز نشیمن میں پاکیزہ مقدس ہے، دہلیز نشیمن میں پاکیزہ مقدس ہے، اور کائنات عالم رحمت مظہر ہے، باکردار ہی اصل حقیقت زندگی میں توازن کا استحکام ہے، ترنم فضیلت استوار حیا ہو، خانم حرمت بقا ہو، فضیلت باپردائی رونق حسن ہے، مہتابی بادلوں کی اور سے جلملاتا ہوا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، پردائی حسن لفظت امیزش ہے، جہاں میں برائی کا ایک بہت سا بڑا حصہ بے پردی سے ہی استوار ہے، تمام انداز بیان پردہ کشی پر ہی منحصر ہے، پردائی حقیقت سرا جو عورت پر فرض ہے اور اوپر جہاں قبض ہے، اگر دریا سمندر اپنی حدود میں رہے تو جہاں میں رنگین سرور نمود و نمائش سے حتیٰ کہ جہاں کا کیا رونق افروز ہے، اور یہی دریا سمندر اپنی حدود پار کرتے ہوئے جہاں سے بے درے داخل ہو جائے تو تمام جہاں نیس نبود اور کل بشر نشان عبرت ہو جائے۔ ایسی ہی مثال با پردہ عورت کی ہے، گویا پردہ عورت کی حدود ہے، اور اس حدود سے عورت بالاتر ہو کر بے پردگی اختیار کر جائے، این کل جہاں مرد اور کل بشر تماشائے عبرت ہو جائے۔ حدود حدی عورت کی پہچان ہے، حدود حدی عورت کی پاسداری ہے، اور حدود حدی عورت کی اصل
باکرداری ہے، باقی ٹھہرا دی گئی وہی عورت جو پردے کی پاسدار رہی، ناکام ذلیل رسوا ہوئی وہی عورت جو بے شرم ملال میں رہی۔ بائی دریا سمندر کا ایک روک دبدبا ہے، تمام عقل دانا خوف مقیم رہتے ہیں، اور یہی دریا سمندر روز بروز اپنی حدود پار کرتے رہے تو ان کی بھی وقت نہیں رہتی اور بشر خوف ہراس میں مبتلا رہتے ہیں۔ این پرتے میں رہ کر ہی مقام اعلیٰ حاصل بے پردی سے باب نظر ہو کر تمام عزت احترام بھول کر بے باکی ہو جائے، جہاں میں حلال حرام بھول کر تمام اسیر ظلم ہو جائے، محرم نامحرم کے تمیز نہ رہے، باپردہ عورت خود میں ایک سلطنت ہے، عورت خود سے خود میں ایک سلطنت ہے، عورت خود سے خود میں سر پرست اعلیٰ بھی ہے، عورت خود میں خود سے حیائے باوقار صحبت محبت پاسدار بھی ہے۔ اگر عورت کیف مستی میں شوق انتہا سے حد تابندگی پار کر جائے تو مرد دامن جس چارہ گھری سے بیچارگی میں شامل حال ہو جائے۔ اگر یہی عورت اتباع وردوات کی پاسداری کرے تو اخلاق کی بلندی سے سر بلندیوں کو سر کر جائے، عہد و پیمان کے تمام کفر ایک پل میں توڑ کر اپنی پرواز کرے، پھر کہاں قوم خاک میں پیوست ہوتے، پھر کہا قوم خاک میں پیوست ہوتے۔ ایسا چلن چلے کہ دانشوروں کی دانشمندی بھی غیر دانستہ رہ جائے، خود کو شرم حیا کی چادر میں سمولے تو مقدس احباب ہو جائے، اور اگر نمود و نمائش کا مظہر ہو تو ایک بہت بڑی بھیڑ کی توجہ کا مرکز ہو۔ ایک فرموش حقیقت ہے کہ کہ با پردہ عورت پردہ پوشی میں رہتے ہوئے اتنا عالم جی سکتی ہے، پردے میں ہی معصومیت پوشیدہ ہے، پردہ ایک راز ہے جس کی تمام کلیات عورت جانتی ہے، یعنی پردے سے ہی خصوصیات جنم لیتی ہیں۔ عورت بے حیائی سے محفوظ، بدنگاہی سے محفوظ، شر و شرارت سے محفوظ، قہر خداوندی سے محفوظ، جہاں حسن پرستی سے محفوظ، پردہ بہت سی غیظ و غضب سے محفوظ رکھتا ہے۔ پردہ عورت کی چار دیواری ہے، محض چار دیواری کی چار دیواری سے پردے کا سنگ میل عبور نہیں۔ ظاہری آنکھوں میں بھی پردہ یعنی حیا، نیچی نگاہ، زبان پر کینہ، بغض، حسد، چغلی سے پرہیز، اور روبروئے نامحرم کے روح محتاب پر بھی پردہ لازم ہے۔ جس کا ضرب ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ این عورت ضرب بھی تل کے افروز سے بالاتر، عورت کے ضرب کی حد معلوم ہی نہیں، البتہ ضرب کی چاشنی پردے سے ہی آیا ہے۔ باپردہ عورت باکردار عورت ہی تو فضیلت عزت پاسدار شان حق ہے، باکردار عورت ہی تو حسن محتاب شہر نوید شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پردے میں عورت کو عزت بخشی، اللہ تعالیٰ نے پردے میں عورت کی حفاظت رکھی، پردے میں عورت کی حسن کی پاسداری رکھی، پردے میں عورت کو عزت عطا فرمائی۔ رخ لالا پر اگر نقاب معصومیت جھلکتا رہے، چہرہ سرور دکھائی نہ دے تو کوئی بھی حرف کتاب پڑھ نہ سکے، کیونکہ چہرہ ہی تمام خد و خال بیان کرتا ہے، چہرہ ہی تمام خیالات، تصورات، گمان ٹھہراتا ہے، البتہ چہرہ ہر حال بتا دیتا ہے اور تمام معذرات بے قیمت بے دریغ لٹا دیتا ہے۔ چہرہ ہی مصور کی داستان عظمت ہے، چہرہ ہی تصور حق ہے، اور چہرہ ہی پہچان حق ہے، اور چہرہ ہی جان حق ہے، اور چہرہ ہی فرمان حق ہے، اور چہرہ ہی کتاب حق ہے، اور چہرہ ہی دلیل پہچان خوبی حقیقت شان ہے۔ اور عورت
کا چہرہ چھپانا ہی مفہوم لازم ہے۔ پردے کے روبرو چہرہ ہم نشین دانش ورادی اطلاع طرف میں دانستہ مشہور کن تبھی جب چہرہ کتابی ہونٹ سرخ گال گلابی مدوش نگاہوں سے بے درے پردے کی رودار مسند مستفید ناری جوہر نیا پردے میں ہی پرکندہ اسباب نمودار ہوتے ہی خوبصورتی اوسان خطا کر بیٹھے جوہر نیا پردے میں ہی جوہر نیا ہے پردے کے بنا جوہر نیا محل القاب ہے قدر و قیمت پردے کی ہے صدا اور جو اللہ نے عزت دی وہ بھی تو اللہ نے عورت کو پردے میں ہی عزت دی ارضائی عزت پاسداری حرمت جسم و جان ہے پردہ ہی حفاظت نگاہ ہے پردہ ہی عظمت بقا ہے پردہ ہی شان نزول قرآن ہے اور پردہ ہی عورت کا حسن صدا ہے پردہ ہی طاقت نور زندگی جو ودا ہے پردہ ہی عورت کی حیا ہے پردہ ہی عورت کا کردار ہے پردہ ہی عورت کی کتاب ہے پردہ ہی عورت کی حفاظت ہے پردہ ہی عورت کی زندگی ہے پردہ ہی عورت کی سلامتی ہے پردہ ہی عورت کی حفاظت ہے اللہ تعالیٰ نے پردے کو ہی تو عورت کے لیے زندگی روشن دلیل حیا پاسداری احترام صدا کہا ہوا ہے اور جو عورت اپنے پرد میں رہے اسی کے چہرے اور جسم کی لطافت خوشبوہار مسرور کن رہی بے پردہ عورت کے چہرے جسم پر لعنت خوردہ بندی سے تازگی تابندگی عیا نہیں رہتی اور ایسی عورت خلق پر زحمت کا جز ہے اور با پردہ اور خلق پر رحمت عظمت کا جز ہے پردے سے ہی نشے من در نشے من رونے کے پردہ ہی نشے من در نشے من میں بھائی چارگی پردہ ہی محبت اظہار قربانی پردہ ہی یکجا اور یکانیت پردہ ہی دست سے صدا پردہ ہی دست سے حیا پردہ ہی علم بقا پردہ ہی علم صدا پردہ ہی آواز جسم و جان با پردگی ہی نشیمن میں خوشبو احساس اور نشیمن تمام آباد سے مقبول رکھتی ہے عورت کے لیے اس کا گھر ہی اس کی عبادت گاہ ہے باپردہ عورت خود میں عبادت کا مجسمہ ہے کیونکہ پردہ حسن لطافت پر نہیں البتہ خود ہی میں بے خودی کے سر و سامان پر تماشا عبرت ہے عورت اگر پردے میں ہو جائے تو جہاں میں بآسانی محبت اظہار و قربانی کا جذبہ ایمانی عام ہو جائے جس میں لطافت پر پردہ عورت اگر چاہے تانا کشی سے نشیمن بیابان کر دے اور عورت اگر چاہے زبان پر لہاتے خاموش رکھتے ہوئے بیابان نشیمن بھی آباد کر دے عورت ہی معاشرے میں تو جائے معمور ہے عورت ہی محبت منبع سرور ہے عورت ہی شان بقائے نزول ہے عورت ہی پاسدار محبت حضور ہے عورت ہی کائنات کی حسن ہے عورت ہی حسن سراپا ہدایت وجود دستگاہ ہے عورت ہی تو عظمت پاسداری عبادت گھر گرستی ہے عزت حفاظت معبود شرمگاہ ہے عورت ہی حفاظت جسم و جان پردے میں رہتے ہوئے دھیما لہجہ نگاہ جھکی ہوئی سمٹتی ہوئی باہیں اور لہراتا ہوا وجود پردے کے سبب معصوم مفہوم ہے پردہ ہی عورت کی شان عظمت حکمت بادشاہی ہے اور پردہ ہی عظمت پاسداری کردار حفاظت جاں ہے عورت ذرے سے ذرا نوازی کا عنصر ہے اس بنائی پردے ہی کی بدولت ہے حسن جمیل پردے میں رہتے ہوئے بھی حسین جمیل ہے پردے کی لطافت کے بنا حسن سرومن پردے کی لطافت کے بنا حسن سرومن پڑ جائے منی پڑ جائے عین بے باکی میں پاکی ظاہر ہو جائے پردے اس سے نم خاک ہو جائے پردہ ہی
مثال ہے. ازل سے لے کر اب تک پردہ داری ہی عورت کی نگاہیں اس صفات کا کائنات کا مرکز ہے. کیونکہ اگر نگاہوں میں شرم آیا ہو تو روبرو دوسروں کی شرم کا پاس رکھا جا سکتا ہے. زبان پر تصویر صورت نرم ہو تو زبان سے اور نہ خلقی نہیں خلق سے محبت شفقت چاہت کا ہی بیاں ہو. من مرابی زرع ایمان ہو, من مرابی زرع ایمان ہو. قلم میں سنتلی کے بجائے مہربانی عزت و احترام کی صدا عام ہو. جو حقیقت انعام خداوندی ہے گوشہ نرمی فرخندہ ہدایت تمام اعمال صورت معصومیت میں پوشیدہ ہے. نہ ڈر بے خوف سنگدل ہر درم بے باکی فحشات سے بے شرمی کی انتہا میں. سب اول وہی لڑکیاں عورتیں ہیں جو پردے کی پیدرائی سے کہ حسن ٹھہرائے ٹھہرنے نہیں دیتا, شر و شرارت سنبھلنے نہیں دیتی اور انہی شرارتوں سے دلداری ہو جانا عام فہم ہے. قلم میں سنگدلی اور دوستی کا محض ایک بہانہ عبرت کا نشان ہے. سنگدلی کے بجائے حرمت احترام کا سنگے میں بآسانی عبور کیا جا سکتا ہے اور اپنی خواہشات کو مضموم رکھ کر عورت پردے کی بناوٹ سے اور اپنی معصومیت دکھا دیتی ہے. عورت محض مشاغل جہاں نہیں اور خود میں کائنات کا سما بھی ہے اور اپنی باپردگی میں اس قدر صاف شفاف رہے کہ قریب سے ہوا کا گزر بھی ہو تو سلام مقبول ہوا کرے. کیونکہ باپ پردگی میں ہی عورت کا بلند مقام ہے. ملائک بھی صد احترام میں مؤدبانہ سلام پیش کرتے ہیں. ملائک بھی صد احترام میں مؤدبانہ سلام پیش کرتے ہیں. بے پردگی میں یہی ملائک لعنت بے شمار آیا کرتے ہیں. پردہ ہی عورت کے تمام تکلیف رنجت پشیمانی سے چھٹکارا ہے. پردے ہی میں شرم و آبرو عصمت اوصاف پوشیدہ ہے. پردے میں خاصیت خصوصیت رونق ابرو رہتے ہیں. عورت کی شفاعت پردے کی بنا پر ہے, عورت کی بخشش پردے کی بنا پر ہے, عورت کی حفاظت پردے کی بنا پر ہے, عورت کی عزت پردے کی بنا پر ہے, عورت کا دبدبا پردے کی بنا پر ہے, عورت کی چاہت پردے کی بنا پر ہے, عورت کا احترام پردے کی بنا پر ہے, عورت کا عزت اور آبرو کی حفاظت پردے کی بنا پر ہے. پردہ عورت ہی کی حاکمیت سلطنت سلطانیت پر بڑا امتیاز مرکوز ہے. البتہ پردے میں رہ کر بے پردگی حرکات سے سکرات حضور مشاغل تغیرات تک نازیوار کا گویا گیا ہے. محرم نامحرم سے وابستی گناہ کبیرہ صغیرہ سے شناسائی واضح ہو جاتی ہے. پردہ عورت کی آنکھوں میں پناہ تابندہ ہے. محض جبر سے نہیں محبت شفقت پیار میں اپنے والدین عزیز و اقارب اور تمام قربانیوں کی عزت کا محبت ہے اور قربانیوں کی عزت محفوظ کرتے ہوئے نبادائے اسام میں اکاتے کا رہے فاروق ہوئے یا پس پردہ دونوں اتوار میں پردے کے ہی مرہون منت ہے. اس میں خاندان والوں کی عزت اور خود میں لڑکی عورت کی اپنی عصمت آبرو شاموفتی پشیدہ ہے جو فضیلت فضل رب سے آشنا ہے اور جو اللہ کی حکم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں سے آشنا ہے. جو عورت جانتی ہے کہ پردے میں فضیلت اللہ کی بارگاہ میں کتنی عورت کو ملی ہوئی ہے. عورت کی حفاظت جسم و جان تعریف عظمت بادشاہی تو پردہ اور باقداری ہے اور جو فضولیات پر آمادہ ہوئی دھوکہ دہی کا پردہ اور پس پردہ بے پردگی ہوئی ایسی معاملات میں تباہی بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. فضول پردے کی پشت پناہی سے عورت محض ایک ملام ہے.
پردہ ہو تو پردے کی تلقین عزت آبرو بھی لازم، پردے سے وابستگی، پردے کی عصمت احکام بھی لازم۔ پردہ اگر تقین عصمت ہو تو کل خیالات، تصورات، مشاغل، اوقات پر بھی پردہ لازم ہے۔ پردہ میں اوروں کی نگاہیں، تصورات، خیالات سے محفوظ رہنے کا سبب نہیں، البتہ پردے میں رہ کر اوروں کی نگاہیں، تصورات، خیالات کو غلط سمت جانچنے کا ثمر ہے۔ پردہ ہی پردے کا معمول ہے، یعنی پردے میں رہتے ہوئے اوروں کے پردے داری ممکن، خود ان پر پردہ مسلط ہوگا تو اغیار بھی رہنے والے پردے کا ہی خیال ہے گمان رکھیں گے خود سے ہی۔ اگر بے پردگی ظاہر ہوئی تو جہاں میں عزت آبرو، عصمت، اوصاف و مفروض نہیں، پردہ ہی عورت کی ہر درجہ حقیقت مقام شرم ہے۔ شرم کے صحابی عورت اپنی نازیبا حرکات سکنات پر گرفت پا سکتی ہے۔ تمام محفل اہل پیمان کو یک بستہ سجدہ سہو کروا سکتی ہے۔ باپردہ عورتی کوسے قضا میں دل پر شام کا منظر، باپردہ عورتی فرخندہ تابندہ مظہر اسلام کا مظہر، باپردہ عورتی پاک اوصاف کی مالک، باپردہ عورتی مظہر اسلام کی حکمرانی، باپردہ عورتی ظاہر عزت پادشاہی کی ملکہ، باپردہ عورتی عزت پاسداری کی ملکہ، باپردہ عورتی چار دیواری میں حکمرانی کا سبب اس کی اپنی چار دیواری ہی اس کی سلطنت حکمت ہے، یعنی اپنی چار دیواری کو نمود و نمائش کا مرکز بنا دے یا سپاہ سالاری مرکوز ہو کر نشو و نمائے پرور صدر اکبر ٹھہرا دے، یعنی اور اپنی امت میں دستگاہ ہے، اور عورت ہی تو پہلی دستگاہ ہے، عورت ہی تو ماں ہے، عورت ہی تو عظمت ہے، عورت ہی تو شان ہے، عورت ہی تو حیا ہے، عورت ہی تو وفا ہے، عورت ہی تو کائنات کا حسن ہے۔ باپردہ عورت ہی اپنے آشیانہ نشیمن میں سلطنت میں حکمران ماخوذ ہے، اپنے نگہبان کی نگہبانی میں اپنی سلطنت پر کب سے نمود و نمائش ظاہر نہ ہونے دے، خود بھی پردے میں رہے اور اپنی آبیاری بھی پردے میں رہ کر برقرار رکھے۔ شعوری عورت کی متوجہ خاص ہے، اور مظہر شعور عورت کا پردہ سے ہی حیا ہے۔ بے پردہ اوصاف میں شعور محض گمان ٹھہرا، شعور سے بالا تر وہی اوصاف میں اعلیٰ ہے جو پردہ عورت ہے۔ پردہ حیا پاسداری ہے، حکم ربوبیت ہے، اللہ کے حکم کی پاسداری کرنا ہی ایمان والی عورت کی ایمان کی سلامیت کی دلیل ہے۔ وہی ایمان میں کامیاب ہے، وہی ایمان والی ہے جو عورت پردہ اور حیا کی پاسدار ہے، جو عورت پردے اور حیا کی پاسدار ہے۔ پاسدار عورت ہی عزت عظمت بادشاہی کی لائق ہے، اور وہی عورت امتیاز اوصاف ظاہر ہے، اور وہی عورت عظمت وقار باوقار ہے، اور وہی عورت عزت جامعہ کردار ہے، اور وہی عورت پردے کے سبب عزت عظمت حیائے دو جہاں ہے۔ اللہ تعالی ایسی عورت کو ہی تو جنت عطا فرمائے گا جو عورت با پردہ، با حیا، با کردار ہو اور عظمت پاسدار ہو، اور دین سلامتی کی شین اور دین سلامتی کے ساتھ دین کی وفادار ہو۔ وفائے پردائے باکردار حق ہی تو عورت کا حق ہے۔ عورت کبھی بھی اپنے حق کو نہ بھولے، حق ہی عورت کا باکردار پردائے حیائے سلامتی ہے۔